آئیڈیاز گروپ دل ہے کہاں اب آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں موسٹ ہارٹ ٹچنگ پوئمز۔ امید ہے آپ کو یہ بھی پسند آئیں گی۔ دل کی بات۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ سے اپنے دل کی بات شیئر کرنے آیا ہوں۔ میری اس بات کو آپ ضرور سنیے گا، اور اگر میری بات آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں۔ شاید کہ میری بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ دوستو، عمر کے اس حصے میں پہنچ کے آج مجھے کم از کم اس بات کا احساس تو ضرور ہوا ہے کہ ہم نے زندگی میں نہ جانے کتنی غلطیاں کی، کتنے ہی لوگوں پر بھروسہ رکھا، ان پہ مان کیا، کتنے ہی لوگوں سے مشکل وقت میں مدد کی درخواست کی، اور کئی بار ان کو یاد دہانی بھی کروائی، مگر بیشتر اوقات ہمیں مایوسی کے سوا کچھ بھی نہ ملا۔ ہمارا نہ صرف مانو بھروسہ بلکہ دل بھی ٹوٹا، اور وقت الگ برباد ہوا۔ دوستو، لوگ بڑی چالاکی سے، عیاری سے اور پیار و محبت سے ہمیں بیوقوف بناتے ہیں اور مسلسل دھوکہ دیتے رہتے ہیں، اور ہم بھی بڑی سادگی سے دھوکہ کھاتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ حسن اور دھوکہ بڑا حسین ہوتا ہے، اور انسان یہ مسلسل کھاتا رہتا ہے۔ بہرحال اکثر لوگ کسی کی مدد نہیں کرتے بلکہ ٹینشن میں مزید اضافے کا باعث ہی بنتے ہیں، حالانکہ ان میں سے کئی لوگ ہماری سپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ یقیناً آپ کو بھی اس طرح کا تجربہ ہوا ہوگا۔ آپ سب میری اس بات سے تو اتفاق کریں گے کہ ہمیں اپنے دل کی بات اور اپنی پریشانیوں کا ذکر صرف اور صرف اسی سے کرنا چاہیے جو حقیقتاً نہ صرف ہم سے بہت پیار کرتا ہو بلکہ ہماری مدد بھی کر سکتا ہو، اور سب سے بڑھ کے ہمیشہ ہمارا مان بھی رکھے۔ تو میرے نزدیک وہ واحد ذات ہمارے رب کے سوا کوئی دوسری نہیں۔ ایک وہی ہے جو ہمیں اس دنیا میں لایا اور دنیا میں سب سے زیادہ ہم سے محبت بھی کرتا ہے۔ وہی ہمارا سب سے بہتر مدد بھی کرنے والا ہے اور ہمیشہ ہمارا مان بھی رکھتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ وہ تو لمحہ بلمحہ ہمارا منتظر بھی ہوتا ہے کہ کوئی آئے اور اس سے اپنے دل کی بات کرے، کوئی آئے اپنی مشکل اس سے بیان کرے، کوئی آئے اس سے مدد مانگے۔ لیکن ہم بدبخت ہمیشہ رانگ نمبر ہی ڈائل کرتے رہے اور آج تک کر رہے ہیں۔ ہاں، ایک اور ضروری بات، جس طرح ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب سے تنہائی میں ملے اور اس سے ساری ناز و نیاز کی باتیں کرے اور کوئی دوسرا انہیں دیکھنے والا بھی نہ ہو، بالکل اسی طرح کبھی آپ بھی رات کے آخری پہر میں جب بیشتر دنیا سو رہی ہو، تنہائی میں اپنے رب کے حضور حاضری دیں، اس سے اپنے دل کی باتیں کریں، اپنی تمام تر پریشانیاں اس سے شیئر کریں، پھر دیکھیں آپ کا رب کس طرح آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ سکون قلبی سے بآسانی لگا سکتے ہیں
جو آپ کو اس وقت حاصل ہوگا آپ کی ساری بے چینی ختم ہو جائے گی اور آپ کا دل بالکل مطمئن ہو جائے گا۔ اور آخر میں ایک بہت ہی ضروری بات کہ آپ کا اپنے رب پر پختہ یقین ہونا چاہیے کہ یہی وہ ذات ہے جو ہماری مدد کر سکتی ہے، اور اس کے لیے یہ بہت ہی معمولی سی بات ہے، کیونکہ اگر ہمارا رب حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق کر سکتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بنوا کے ان کو بچا سکتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں کروا سکتا ہے اور ان کے لیے دریا میں راستہ بنا کے انہیں پار لگا سکتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اوپر اٹھا سکتا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو طویل مدت کے بعد اپنے بیٹے سے ملوا سکتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں سے نکال کے مصر کا مالک بنا سکتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کو جنوں و بشر چرند پرند سب کا حاکم اعلیٰ بنا سکتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں سے ٹھنڈا گزار سکتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے دمبا ذبح کروا سکتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دونوں جہاں بنا سکتا ہے، ان کی ایک انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کروا سکتا ہے، بنا کسی لڑائی کے پورا مکہ فتح کروا سکتا ہے، ابابیلوں سے ہاتھیوں کے بڑے لشکر کو مروا سکتا ہے، اصحاب کہف کو ہزاروں سال غار میں سلا سکتا ہے، بلال حبشی کے اذان نہ دینے پہ طلوع آفتاب رکوا سکتا ہے، اور اسی طرح کی بے شمار دوسری مثالیں ہم سب کے سامنے ہیں۔ دوستو، پھر ہمارے رب کے سامنے ہمارے مسئلوں کی تو کوئی حقیقت بھی نہیں، ہاں بس ہمیں اپنے رب پہ یقین کامل ہونا چاہیے کہ وہی اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، سب سے بڑا دانا، پلانر، شفیق، رحیم اور کریم ہے، اور وہی ہماری شہ رگ سے بھی قریب تر ہے، لہٰذا سب سے پہلے ہمارا رابطہ بھی ہمارے رب سے ہی ہونا چاہیے۔ بلا شبہ وہی ہماری دعاؤں کا منتظر ہے اور وہی ہماری دعائیں سنتا بھی ہے۔ البتہ کبھی کبھی ہماری کچھ دعائیں قبول بھی نہیں ہوتی، ہمیں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں ہمارے لیے ہی کچھ بہتری ہوتی ہے جسے ہمارا رب ہی خوب بہتر جانتا ہے، وہ اس کے بدلے اس سے بہتر کچھ ہماری قسمت میں لکھ دیتا ہے۔ دوستو، یقین جانیے یہ سراسر نفع والا سودا ہے، اس میں تو نقصان کا دور دور تک کوئی گمان ہی نہیں۔ آئیے آج سے سچے دل سے یہ عہد کریں کہ اپنے ہر معاملے میں ہم اپنے رب سے ہی رجوع کریں گے اور اسی سے ساری ناز و نیاز کی باتیں کریں گے، پھر دیکھیں کس طرح سے ہماری زندگیوں میں سکون، اطمینان اور تبدیلی آتی ہے۔ کاش ہم نے اتنا وقت غفلت میں نہ گزارا ہوتا۔ اے میرے رب، ہماری گزشتہ ساری کوتاہیوں اور گناہوں کو درگزر کر کے ہمیں معاف فرما، ہم پہ رحم کر اور آئندہ ساری زندگی کے لیے فقط اپنے در کا ہی سوالی بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔
دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ساری ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں۔ شکریہ۔